أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدا وألحقنا بالصالحين. Attendance बहुत लो है. I hope people will join. हमारा टाइम जा रहा है, सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम सूरह फजर कर रहे हैं और लास्ट वीक हमने 20th आया कंप्लीट कर ली थी. हमने डिफरेंट उलमा को डिस्कस किया था. मैं बस चाह रही हूँ कि मौलाना इसरार साहब की कुछ तफसीर के पॉइंट्स जो कि आया नंबर 15 और 16 के रह गए थे, उनको ज़रा एक रिवीजन भी हो जाएगी और उनको मैं थोड़ा मेंशन भी कर दूँ. हम मौलाना इसरार साहब कहते हैं कि ये जो आयात है ना, 15 और 16 आयात है. फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन. उनके बकौल ये थीम ऑफ द सूरा है, ये मेन टॉपिक है इस सूरा का. हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी कि ये 30 आयत पर मुश्तमिल ये सूरा है और इसकी सारी ही आयतें बहुत शॉर्ट हैं. ये जो दो आयत हैं इस सूरा में, ये थोड़ी लंबी आयाज हैं. और अगर हम देखें तो इस के गिर्द ही पूरी सूरा की आयाज जो है रिवॉल्व करती हैं. अब इसमें बात यह है कि पिछली दफ़ा बहुत अच्छे से हमने मौलाना डॉक्टर आई थिंक नुमान अली ख़ान और डॉक्टर नहीं, उस्ताद नुमान अली ख़ान और फ़ी ज़िलालुल क़ुरआन से हमने तफसीर पढ़ी थी. तो इस दफ़ा मैं चाह रही थी डॉक्टर इसरार साहब की भी कुछ बातें जो उनकी तफसीर से हमने सीखी वो भी डिस्कस कर लें. कि इसमें जो स्पेशली एक वर्ड आया है दोनों ही आयात में, इब्तला का वर्ड आया है, मबतलाहु यहाँ पर. और यहाँ पर भी अम्मा इदा मबतलाहु, दोनों में वर्ड आया है अब इब्तला का. अब इब्तिला का जो वर्ड है वो बला, यबलू, ये सब एक ही मायने में आते हैं और उसका मतलब होता है आजमाइश, यानी किसी भी किस्म की जो आजमाइश है. अब समझने की बात इसमें यह है कि पहली आयत में बात हो रही है नेमतों की और दूसरी आयत में बात हो रही इज्जत और इनाम की बात हो रही है. कि जब इंसान का ये हाल है कि जब अल्लाह उसे नेमतें अता करता है, आजमाइश देकर नेमतें अता करता है, उसे इज्जत देता है, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी. ठीक है. अब इसमें फोकस करने की बात यह है कि अल्लाह ने पहले इब्तला का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी कि नेमतों को भी अल्लाह ताला आजमाइश ही गिन रहे हैं. और दूसरी आयत में आता है व अम्मा इदा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, के जब फिर हम उसको आजमाइश में डालते हैं और उसके रिस्क में तंगी कर देते हैं, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया. बज़ाहिर देखने में एक इंसान हर चीज अल्लाह ताला को की तरफ लौटा रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है. ठीक है. आजमाइश का जो नतीजा है वो भी अल्लाह ताला ने ही दी है, तो आजमाइश भी अल्लाह ताला की ही तरफ से है. ठीक है. इसमें देखा जाए तो इतना कोई हर्ज हमें नजर नहीं आता. मगर हम जब इस लफ्ज को, इब्तला को, आजमाइश को बाब फ़ाल में पढ़ते हैं तो इसके मायने हैं कि किसी की सलाहियत और ईमान को, किसी की अच्छी एट्रीब्यूट को निखारने के लिए जब आजमाइश दी जाए. यानी कि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा फलां बंदा जो है मुत्तकी, वो ईमान वाला है, उसको एक खास किस्म की आजमाइश में अल्लाह ताला डालता है कि उसका ईमान और वाज़ेह और निखर कर आए, वो डिस्टिंक्शन के साथ, जिसको हम कहते हैं पास हो. तो किसी की खैर और नेकी को निखारने के लिए उसको आजमाइश में डालना. तो जब रिस्क और इज्जत में फरावानी दी जाती है तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी. लेकिन जहां उसको आजमाइश दी, रिस्क में कमी की, तो कहता है कि मेरे रब ने ही मुझे जलील कर दिया. कल्ला, हरगिज नहीं. अब इस कल्ला को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें मौलाना इसरार साहब कहते हैं इसमें खराबी क्या है. अच्छा, इसमें बात यह है कि इज्जत और जिल्लत बेशक अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन इंसान के ऊपर तमाम हालात में एक चीज जो तारी होती है उसके चार दर्जात हैं. हम इसको कह लें ऐसे कि हिदायत के जो दर्जात हैं. सबसे पहला है इंतहाई
ضل ضلالا بعیدا. پہلی پہلا جو ہے وہ تو خیر انتہائی گمراہی ہے کہ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، تو انسان کہتا ہے کہ فلاں جو آ، دیوی دیوتا، یہ تو کوئی ہندو کافر ہوگا، اور مسلمانوں میں اگر وہ ہوگا تو کیا بولے گا کہ فلاں جو پیر ہے نا، یا فلاں جو میرے بڑے ہیں نا، یا جو ہمارے ادھر کے اولیاء اللہ ہے نا، ان کی کرامت ہے، ان کے پاس میں گیا تھا، یہ اس وجہ سے مجھے فلاں عزت ملی ہے یا فلاں نعمت ملی ہے. اور جہاں ہی کوئی تکلیف آئے گی تو وہ کہے گا کہ فلاں جو دیوی دیوتا ہے نا وہ ہم سے ناراض ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ذلیل ہو کے رہ گیا. اب یہ تو ہے توحید سے بالا تر. یہ بات بالکل ایسے ہے کہ اس میں تو شرک آ گیا نا. یہ شرک ہے، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں تو ہمیں توحید کی منزل ملتی ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از، وہ یہ ہے کہ عزت دی تو اللہ نے دی، کوئی تنگی آ گئی، ذلیل ہو گئے، تو بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوئے ہیں. اب اس فیکٹر میں توحید ملے گی، مگر اس میں ایک گمراہی کا پہلو موجود ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اس سچویشن میں دو ایکسٹریمز کے بیچ میں پینڈولم کی طرح لٹکتا رہتا ہے. یعنی کہ جب ہمیں خوشی ملے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جائیں، اس پیک پر ہوں، اور جب تھوڑا سا غم ملے یا کوئی تکلیف آن پہنچے تو اس ڈپریشن میں ایک ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں، جس میں سارے کام انسان کے افیکٹ ہونے لگ جائیں. تو یہ ایک پینڈولم ہے جس کے بیچ میں انسان سوئنگ ہوتا رہے. ذرا سی خوشی اور ذرا سا غم اس کے سارے موڈ کو، اس کی زندگی کو امپیکٹ کر دیتا ہے. اب اس درجے میں توحید تو موجود ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایکسٹریمز ہیں، ایکسٹریم خوشی اور ایکسٹریم دکھ کا محسوس کرنا، یعنی ایسا انسان اس دنیا کے دکھ اور اس دنیا کی خوشی میں ہی گھرا رہتا ہے. یہ ہے گمراہی. اس گمراہی سے نکلنے کے بعد انسان ایک دوسری منزل پر آتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان یہ سمجھتا رہے گا کہ اس دنیا میں کوئی عزت یا مال مل گیا تو بہت ہی قابل فخر چیز ہے، اور اگر یہاں کوئی تکلیف آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، تو یہ بہت ہی زیادہ ذلت کی بات ہے. اگر یہ ہمارا طرز عمل ہے تو یہ ایکسٹریمز کے بیچ میں ہم ہینگ ہو رہے ہیں. اور اس کے اوپر کا جو لیول ہے نا، وہ دوسرا لیول ہے ہدایت کا. دیکھیں، پہلا ہم نے کہا انتہائی ضل ضلالا مبینہ، وہ تو گمراہی ہے، وہ تو شرک ہے. دوسرا لیول ہوتا ہے کہ انسان جو ان آیات میں بھی آیا ہے کہ نیکی عزت بھی اللہ کو لوٹا دے، اور جب ذلیل ہوتا ہے تو فوراً اللہ سے ناراض، بلیم کرنا شروع کر دے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہ تیسرا لیول آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عزت اور یہ ذلت دونوں کی حیثیتیں ایکچول میں برابر ہیں. جی ہاں، چاہے عزت، مال، نعمتیں اس دنیا میں ملیں، یا چاہے غم اور تکالیف ملیں، دونوں کی حیثیتیں برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی امتحان ہے، دونوں امتحان ہیں. اسی لیے ان دونوں آیات 15 اور 16 میں ایک لفظ سیم آیا ہے. یہ دیکھیں نا، ابتلا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، یعنی اس کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، اس کو کرامت دی، نعمت دی، اور پھر آزمائش میں ڈالا اور رزق میں کمی کر دی. دونوں ہی آزمائشیں ہیں، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر. یہ بھی ابتلا ہے کہ اس نے آپ کو بہت زیادہ دے دیا ہے. کبھی فقر و فاقے سے آزماتا ہے، کبھی کثرت دولت اور کثرت مال سے. کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، اور کبھی اپنی صحت اور قوت جو دی ہے وہ واپس لے کر. کبھی مرض دے کر آزماتا ہے کہ یہ انسان صبر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کو بلیم تو نہیں کرنے لگ جاتا. چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ تحمل سے کام لیتا ہے کہ نہیں. تو بیسیکلی یہ صبر اور شکر دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے. تکلیف میں صبر اور آسانیوں میں شکر، یہ دونوں ہی آزمائشیں ہیں. اور دیکھیں ہم انسان اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں. جیسے ہم نعمتوں میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتے ہیں. یہ حقیقت جب انسان کے سامنے آ جائے نا، تو یہ جو پینڈولم ہے، یہ جو ایکسٹریمز کا پینڈولم ہے،
بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ سیڈ اور ڈپریس ہو جانا، یہ کم ہو جاتا ہے. ہاں، طبی طور پہ انسان کا متاثر ہونا ایک نارمل سی بات ہے، محسوس کرنا اس کا خوشی کو، غم کو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم السلام علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن یہ نہیں کہ انسان کی زبان پر شکوہ آ جائے، اللہ کے لیے بلیم آ جائے، جیسے اس آیت میں ذکر ہے. تو یہ چیز ایمان کے بالکل منافی ہے. اسی طرح کوئی خوشی آ گئی تو یہ طبی تقاضا ہے کہ انسان اپنے چہرے پر بھی اس کے نظر آتی ہے. مگر اس سے زیادہ اگر یہ پینڈولم سوئنگ کر رہا ہے تو انسان سمجھیں اس حقیقت سے بالکل نا آشنا ہے کہ یہ بھی امتحان ہے. دس از آلسو اے ٹیسٹ. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں آپ ضرور پڑھیے گا، آیا نمبر 22 23 میں اللہ تعالیٰ اتنا پیارا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اور اگر کچھ لے لے تو غم مت کرو. یعنی یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ حتمی تو ہیں ہی نہیں، یہ ٹیمپریری ہیں. یہاں کی خوشی تمہیں الٹیمیٹ خوش نہیں کر دینی چاہیے. تمہیں اس دنیا کی وقتی خوشی سے اتنی خوشی نہیں مل جانی چاہیے کہ جب تمہارے اوپر غم آئے تو تم اس کو برداشت ہی نہ کر پاؤ. اگر اللہ کے اذن پر یقین ہے تو یہ یقین ہے ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی طے کرے گا وہ خیر ہی ہے. چاہے فی الحال فوری طور پر مجھے کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں خیر میرے رب کی طرف سے ہوگی. ہم انسان ہیں نا، شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اف میرے پہ کیا تکلیف آ گئی، میں کیسے نکلوں گی اس سے. لیکن کیا پتا کہ اس کے پردے میں ہی رحمت آ رہی ہو. ایک بہت ہی پیارے اشعار تھے جو مولانا اسرار صاحب نے شیئر کیے تھے اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کچھ یوں ہیں: وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ ہے ہدایت کا تیسرا درجہ، جہاں انسان اس دنیا کی خوشی اور اس دنیا کے غم کو اتنا ہی لے جتنی اس کی حیثیت ہے، کیونکہ وہ ایک تو وقتی، دوسرا چینج ہو جانے والا. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ تھنگ ان دس ورلڈ. مشکل میں ہی تو پتہ چلے گا کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ. ابو بکر صدیق کتنے یقین اور ایمان والے تھے، یہ کیسے پتہ چلتا اگر ان پہ مشکلیں نہ آتی؟ اور کیسے پتہ چلتا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں کتنا صبر ہے اگر ان کے اوپر وہ تکلیف نہ آتی جو امیہ بن خلف نے ان کو دی. جس آیا کا میں ذکر کر رہی تھی سورہ حدید میں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو نقصان تمہیں پہنچے اس پر تم دل برداشتہ نہ ہو جاؤ. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ جو تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر پھول جاؤ، آپے سے باہر ہو جاؤ. نعمتوں کو دیکھ کے انسان کا غفلت میں پڑ جانا کتنا آسان ہے نا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ نہیں پسند کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی جو چیز تمہیں اللہ کے پاس لے جائے نا، کوئی بھی آزمائش، اصل وہ تمہاری کامیابی ہے. اگر یہ حقیقت ہمیں پتہ چل جائے تو انسان نہ تو مکمل طور پہ کبھی مایوس ہو
اور نہ ہی اپنی کسی بھی نیکی پر اتنا فخر کرے، اور نہ ہی غم میں ایسے بولے کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، میں تو کہیں کی نہیں رہی، میرا تو کچھ نہیں بچا، پتہ نہیں میں اس ڈپریشن سے کیسے نکلوں گی۔ یہ ہے تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ یہاں کے عزت، یہاں کی اس دنیا کی نہ عزت عزت ہے، اور یہاں کی ذلت ذلت نہیں۔ بس چوتھی جو سیڑھی، چوتھی ہدایت کی جو منزل ہے، وہ مولانا اسرار صاحب جو بتاتے ہیں وہ کریں گے، اور پھر آج کی آیت پہ۔ اب چوتھی منزل بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، جہاں کثرت ہے۔ چوتھی منزل یہ ہے کہ جہاں کثرت ہے نعمتوں کی، وہ بڑا امتحان ہے۔ جہاں پر مال کی، دولت کی، نعمتوں کی کثرت ہے، سمجھیں وہ آپ کا بڑا امتحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتوں میں جیسے میں نے کہا، انسان کا غافل ہو جانا اور انسان کا اپنے رب کو بھول جانا زیادہ پاسبل ہے۔ قلت جب ہوتی ہے اور جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے انسان اپنی ضرورت کو گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ لیکن جب آسائشیں ہوتی ہیں تو اللہ کو بھول جانا زیادہ آسان اور متوقع ہے۔ یہاں پہ ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، اور تکلیف میں تو اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے نا، انسان کو فریاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو سوچیں کہ ریزلٹس کے اعتبار سے کیا بہتر ہوا، یہ امتحان جو کثرت والا، نعمتوں والا ہے، جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ ایکچولی زیادہ سخت امتحان ہے۔ اگر اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہوا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما قل وکفا خیر ما کثر والہا۔ اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس سے غفلت طاری ہو جائے۔ اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، کافی ہو جائے، انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، آخرت سے غفلت میں پڑ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس واقعے کا بس میں ایک لاسٹ، کیونکہ واقعات ہمیں یاد رہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی زندگی سے ہمیں نا اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء تھے وہ بے شک ہمارے لیے واقعی رول ماڈلز ہونے چاہیے۔ ان کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ میں جب حضرت امام احمد بن حنبل کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بہت زیادہ مارا جاتا تھا، اور اتنے صبر سے وہ رہتے تھے کہ آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھی پر بھی ایسی مار لگائی جاتی نا، جیسی تکلیف ان کو دی جاتی تھی، اگر ویسی تکلیف ہاتھی کو بھی دی جاتی تو وہ بلبلا اٹھتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ حال تھا کہ وہ آواز نہیں نکالتے تھے، یہ ان کا صبر تھا۔ اچھا ہوا یوں کہ جب خلافت چینج ہوئی، نئے خلیفہ آئے، اور وہ جو نئے خلیفہ تھے وہ حضرت امام بن احمد بن حنبل کے لائک مائنڈڈ تھے۔ ان کو وہاں سے جب جیل سے نکالا گیا تو خلیفہ وقت نے اپنے ایک نوکر کو کہہ کر امام احمد بن حنبل کے ہاں کچھ اشرافیاں تھیلی میں بھجوائیں۔ اس کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل رو پڑے، لٹرلی ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں میں، یہ آزمائش، یہ جو ٹیمپٹیشن کی آزمائش ہے، یہ کہیں زیادہ سخت ہے ایز کمپیئر ٹو وہ آزمائش جو تشدد میں برداشت کر رہا تھا، وہ میں بیئر کر سکتا تھا، مگر یہ نعمتوں کی آزمائش، اس کے قابل نہیں ہوں میں۔ سوچیں، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ تو اب یہ نہایت اہم آیات 15 اور 16 اس لیے ان کو ریپیٹ کیا گیا
4 درجات یاد رکھیں. پہلا، آسانی ہو، مشکل ہو. جہاں شرک کی بات کی، دیوی دیوتا، اولیاء اللہ کہہ لیں، ہمارے پیر صاحب، ان کی وجہ سے، ان کی، اور ان کو ناراضگی ہو گئی تو ان کو کہہ دیا معاذ اللہ، یہ شرک ہے. سیکنڈ ہے کہ عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور تھرڈ جو ہدایت کا اصل لیول ہے وہ ہے، نہ یہاں کی عزت عزت ہے اور نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے، دونوں ہی آزمائشیں ہیں. یاد رکھیے اس آیت کو، مبتلاہ، ابتلا آزمائش، وہ اما اذا مبتلاہ، دونوں جگہ جہاں نعمتوں کی بات کی وہ بھی ابتلا ہے، اور جہاں تکلیف کی بات کی اس کو بھی ابتلا کہا. تو یہاں اس یہاں کی نیکی، یہاں کی عزت عزت نہیں، اور یہاں کی ذلت جو ہے نا اس دنیا کی، وہ اصل ذلت نہیں. اور چوتھا لیول ہے کہ نعمتوں کو انسان ہلکی آزمائش سمجھے، اور فقر اور مشکل کو انسان اصل آزمائش سمجھے. کہ نعمتوں والا جو امتحان ہے ایکچولی اٹس مور سیویئر، کیونکہ اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے نا. فقر میں تو انسان رجوع کرتا ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جس میں بھی ایمان ہے. تو یہ 4 درجات تھے ہدایت کے، جو کہ مولانا اسرار صاحب نے بڑے اچھے سے مینشن کیے تھے. میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں. آگے، کلا بلا تکرمون الیتیم، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو یتیموں کو عزت کے ساتھ حیثیت ہی نہیں کچھ دیتے نا. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو نہ ایک دوسرے کو اس کی ترغیب دیتے ہو. یہ آیات لاسٹ ویک ہو چکی ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور ساری کی ساری میراث اتنے لالچی ہو کہ خود ہی سمیٹ جانا چاہتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، شدید محبت رکھتے ہو اس مال سے، اس دنیاوی مال سے. اب آتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اب یہاں سے قیامت کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ سورہ ملک سے لے کر آخری سورہ تک، سورہ ناس تک، مرکزی جو تھیم ہے وہ ہے انذار آخرت، وارننگ فور دا ڈے آف ججمنٹ. کلا، ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی لیول ہو جائے گی زمین، بالکل برابر ہموار. جیسے سونا اور چاندی کے جب ورک بنتے ہیں نا، تو ان کو بھی کوٹ کوٹ کر پتلا بالکل کر دیا جاتا ہے، ہموار، اور پھر وہ پتلے پتلے شیٹس بنتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس زمین پر تو پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کو پہلے کوٹا جائے گا، تب جا کر زمین جو ہے وہ ہموار ہوگی. اور یہ بات ہم پچھلی سوراز میں پڑھ چکے ہیں کہ جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہوں گے جیسے ہوا میں چلتی ہوئی روئی، جیسے ہم بادلوں کو آج دیکھتے ہیں نا، ایسے ہو جائیں گے پہاڑ. اس کے بعد زمین کو ہموار کیا جائے گا، کیونکہ زمین ہموار ہو ہی نہیں سکتی نا جب تک اس کے اوپر پہاڑ ہوں، جب تک پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ نہ کر دیا جائے. تو مقصد زمین کو کوئی تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ چپٹا کرنا اور پھر کھینچنا. یاد رکھیں سورہ انشقاق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین کو کھینچا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَتْ، جیسے ایک گیند کی مانند ہے اسفیئر، اور اس کو دونوں طرف سے اگر کھینچا جائے اور اس کے اندر سے وہ نکل آئے جو اس کے اندر ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَتْ، یعنی اس کے اندر سے وہ نکل آئے گا جو اس کے اندر ہوگا. اب اس آیت کا مفہوم جو ہے نا ہمیں سورہ طٰہٰ کی 3 آیات سے ملتا ہے. آیت نمبر 105 سے 107 تک سورہ طٰہٰ میں آتا ہے. اور اے نبی، یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا، تو زمین نکل آئے گی چٹیل اور ہموار میدان. نہ دیکھو گے تم اس میں کوئی کجی، نہ موڑ، نہ کوئی ٹیلا. کیونکہ یہ ٹیلے اور پہاڑ ہوتے ہیں نا جو زمین کو اونچائی نیچائی دیتے ہیں، تو جب یہ ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کوٹ کوٹ کر، تو کیا ہو جائے گی؟ زمین اسٹریٹن اپ ہو جائے گی. سورہ کہف میں آتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا جیسے
खेत में फसल कट जाए तो बिल्कुल हमवार हो जाती है ना जमीन, फसल कटने के बाद बिल्कुल वैसे। और इसी तरह बुलंद तरीन जो इमारतें होंगी, स्काई स्क्रेपर्स, ऐसे गिर कर रेजा रेजा हो जाएंगे कि नामो निशान नहीं रहेगा। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, crushed over and over again, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, और आपका रब जलवा फरमा होगा इस हाल में कि फरिश्ते कतार अंदर कतार खड़े होंगे, सफ़े बांध कर। अब इस पर अल्लाह ताला के जाहिर होने पर ना बहुत बहस होती है। एक राय ये है कि अल्लाह ताला का कोई जिस्म है, हाथ पाँव हैं, अगरचे हम नहीं जानते कि वो किस तरह के हैं, मगर अल्लाह ताला का हाथ है, क्योंकि अहादीस में इसका जिक्र आता है ना। और आता है कि कोई अल्लाह की साख्त है, अल्लाह की पिंडली का भी जिक्र आता है। हम नहीं जानते, मगर अल्लाह ताला की कोई साख्त है। और फिर किसी दर्जे में ये भी मानते हैं कि रब उतरता भी है। हम जानते हैं कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में, और फरमाते हैं कोई है जो अल्लाह से इस्तगफार करे, या कोई है जो अल्लाह से मांगे तो मैं उसको दूं। हम जानते हैं ना रात के आखिरी और हर आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला तशरीफ फरमा होते हैं। अब एक तो राय ये है कि अल्लाह ताला किसी साख्त के हैं। अब कुछ उलमा ना इसको शिद्दत इसमें इख्तियार करते हैं और उसको बिल्कुल एक जिस्म की और लिटरल मीनिंग में ले लेते हैं। ये एक राय है। और दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ एक इस्तारा है, अल्लाह किसी सिमत में महदूद नहीं है और किसी मुकाम के साथ अल्लाह ताला महदूद नहीं है। अल्लाह का कोई जिस्म नहीं, कुछ नहीं, ना जमान और मकान से मावरा है वो। यानी अल्लाह का हाथ, अल्लाह की कुदरत, ये अल्लाह का जो एक्चुअली अल्लाह का हाथ कहना यानी अल्लाह की कुदरत का इस्तारा है। और अल्लाह का जो चेहरा है वो एक्चुअली वजहिल्ला हम आता है ना कुरान में कई दफा, वो एक्चुअली एक इस्तारा है। एक्चुअली इससे जो मायने मुराद है वो है अल्लाह की रजा, अल्लाह ताला की रजा है। लिवजहिल्ला, वो आता है ना सूरा इंसान में आता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुक्रा, कि हम तो अल्लाह के मुंह को तुम्हें खिलाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ, अल्लाह की रजा के लिए। तो वहां जैसे आया ना अल्लाह की रजा, तो दूसरे ये मानते हैं कि ये इस्तिआरा है। अब मौलाना इसरार साहब का इसमें ये मानना है कि हकीकत जो है ना इन दोनों राय के कुछ दरमियान में है। वो ये है कि उसकी शानें हैं, मेरे रब की बहुत सारी शानें हैं और उसकी तजल्लियात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात हैं, जैसे सूरह नज्म में आता है इज़ यग़शा सिदरा मा यग़शा, कि वो जो ट्री था उसको ढांपे हुए था जो ढांपे हुए था। क्या थी वो? अल्लाह ताला की तजल्ली थी। फिर इसी तरह खाना काबा पर अल्लाह ताला की तजल्लियात हैं। और हमें ये भी पता है कि अल्लाह की तजल्ली कोहे तूर पर जब डाली गई थी तो वो फट गया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे अपनी तजल्ली दिखाएं, तो क्या हुआ था कोहे तूर पर? तो अल्लाह ताला की कोई खास तजल्ली है जिसका नुजूल होगा मैदान हशर में। ठीक है, कोई खास तजल्ली है अल्लाह ताला की, ये मौलाना इसरार साहब का ओपिनियन है। और ये भी वो मानते हैं कि मैदान हशर जो है वो इसी जमीन पर होगा। दक्कतुल अर्दु दक्कन दक्का। और इसकी जो वो देते हैं लॉजिक, वो वही सूरह इंशिकाक की दो आयतें हैं, वह इदल अर्दु मुद्दत, कि जब जमीन को खींच दिया जाएगा, वह अलकत मा फीहा व तहक़ल्लत, और वो निकाल देगी जो कुछ उसमें है। यानी बहुत बड़ा मैदान चाहिए ना कयामत के बर्पा होने के लिए। तो जब उसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा और उसमें से निकलेगा जो कुछ उसमें होगा, वो न्यूक्लियस और वो लावा और वो आग, और फिर उस हमवार जमीन पर अल्लाह ताला की कोई तजल्ली है जिसका नुजूल होगा कयामत के दिन।
اور صفن صفا یعنی فرشتوں کا صفن صفا ہونے سے مراد ہے کہ 7 آسمان ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ساتوں آسمان پر ملائکہ موجود ہیں، وہ آئیں گے صفیں باندھ کر۔ فرشتوں کے بھی لیولز ہیں نا، ان کے بھی مقام ہیں، تو اس حساب سے روز میں وہ آسمانوں سے اترتے آئیں گے۔ یہ ہے وہ سما، عدالت اخروی کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہوگی جس کا دیدار اہل ایمان کریں گے، اللہم جعلنا منہم۔ اور دوسری جگہ آتا ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وہ دیکھیں گے، یعنی دوسرے جو ہوں گے کافرین، وہ اپنے رب کا دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اس کی تجلی کو بھی مشاہدہ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کا مشاہدہ کیا تھا نا، تو دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اہل ایمان کا وہ جسد، وہ جسم ہی نہیں ہوگا جو یہاں پر ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی تجلی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ جو جسم اور جسد ہمیں دیا جائے گا قیامت کے دن، وہ اس کا متحمل ہوگا کہ اللہ کی تجلی کو دیکھ سکے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اپنے رب کی تجلی اللہ ظاہر کرے گا ان فرشتوں کے ساتھ جو صف میں آتے جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ کہاں سے سامنے لائی جائے گی؟ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، جب جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اب جہنم کہاں سے سامنے لائی جائے گی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس پر وہی بات ہے کہ حتمی رائے تو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا until and unless وہ واقعہ ہو جائے، لیکن مولانا اسرار صاحب کا اس میں یہی ماننا ہے کہ اس زمین کی جو جہنم ہے وہ اسی زمین میں موجود ہے۔ اس میں وہ اتنا امام تیمیہ کا ایک قول بھی کوٹ کرتے ہیں، جیسے امام تیمیہ کو جب پرسیکیوشن کا شکار کیا جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں ان جنتی معی، میری جنت تو میرے ساتھ ہے، میرے دل میں ہے، میرا اطمینان، میری رب سے محبت، میرے اللہ کا ساتھ میری جنت ہے، ان جنتی معی۔ تو اسی طرح مولانا اسرار صاحب کہتے ہیں کہ اس زمین کی اور اس زمینی مخلوق کی، یعنی انسان اور جنات، ہماری جنت اور جہنم دونوں یہیں سے رونما ہوں گی۔ اب جنات جو ہے نا، آپ جانتے ہیں جنات کو بھی اسی زمین سے بنایا گیا، جب یہ زمین ایک آگ کا کرہ ہوتی تھی، اس سے جنات کو تخلیق کیا گیا۔ اب جنات بھی اسی زمین سے بنے اور انسان مٹی سے بنا ہے، تو وہ مانتے ہیں کہ اس زمین کی مخلوقات ہیں ہم دونوں، جنات بھی اور ہم بھی، اور اسی لیے ہمارا حساب کتاب اور ہماری جنت جہنم کی جو ابتدا ہے وہ اسی زمین سے ہوگی، یعنی زمین کا جو نیوکلیس ہے اس کے اندر کے لاوے ہیں۔ امیجن جب آپ کسی گیند کو کھینچتے ہیں، اس کے اندر کا پیٹ جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ایک طرف تو وہ مردے ہوں گے جو زمین اپنے اندر سے نکالے گی، وہ القت ما فیہا، جو کچھ ہے اس کے اندر وہ نکالے گی، اور دوسرا اس کے اندر سے جہنم ہے جو نکل کے آئے گی۔ دوسری جگہ آتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، ظاہر ہو جائے گی جہنم، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی کے بیچ میں سے پل صراط بھی ہوگا، اہل جنت کو بھی پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا اور اہل جہنم کو بھی اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، تاکہ اہل جنت بھی یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے انہیں کس انجام سے بچایا ہے، کیونکہ دیکھ کر انسان زیادہ یقین کرتا ہے۔
तो अहले जन्नत को भी पुल सिरात से गुजारा जाएगा। सूरह मरियम में आता है तर्जुमा, फिर इसमें से जो अहले ईमान हैं उनको हम बचा लेंगे, और जो काफिर हैं उनको उसी में झोंक दिया जाएगा। ठीक है, इससे ये प्रूफ हमें मिलता है कि सबको पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा, और अहले ईमान को उसमें से बचा लिया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि ये अंजाम हो सकता था, तुम्हारे रब ने अपनी रहमत से तुम्हें बचा लिया, और काफिरों को उसी में झोंक दिया जाएगा। ये सूरह मरियम की आयत का तर्जुमा है। अब अकॉर्डिंग टू मौलाना इसरार साहब, इब्तिदाई जन्नत जो है ना, वो कहते हैं इसी जमीन पर होगी। हाँ, इसके बाद के जो मदारिज हैं, लेवल्स हैं, वो बुलंद से बुलंद तर होते जाएंगे। बट जैसे जहन्नुम की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जन्नत भी एज पर हिम इसी दुनिया से जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ के ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और यहाँ की ही नेमतों की बात हो रही है। तो ही सेड कि सबसे जो आला दर्जा है ना, इंद सिदरतुल मुंतहा है, इंदहा जन्नतुल मावा, दैट इज द टॉपेस्ट जन्ना जन्ना। बट स्टार्ट कहाँ से होगी? इसी दुनिया से। तो इस जमीनी जन्नत से लेकर जन्नतुल मावा तक बेशुमार लेवल्स हैं, चाहे वो 8 लेवल हों बड़े बड़े। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना, कि निचले लेवल वाले जो जन्नती हैं वो ऊपर वाले जन्नतियों को ऐसे देखोगे तुम जैसे जमीन पर बैठे हुए सितारों को देखते हो। तो नुजुल की जो बात है, वो कहते हैं कि इब्तिदाई मेहमान नवाजी जो है ना, दाखिला जो है जन्नत का, वो यहीं से होगा। और फिर इसी तरह कुरान पढ़ने वालों से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। एक और हदीस का मफहूम सुना रही हूँ, कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, तुम्हारा आखिरी मकाम वो होगा जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी, जहां जाकर तुम कुरान पढ़ना रुकोगे, वो होगा तुम्हारा मुकाम। अब यहाँ पर कुरान को याद करने की, हिफ्स करने की और पढ़ने की तरगीब दी जा रही है ना इस हदीस में, कि कीप ऑन क्लाइंबिंग, कीप ऑन रीडिंग द आयाज जो तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। अब उस जन्नत की बात कर रहे हैं मौलाना इसरार साहब की, दैट द स्टार्ट विल बी फ्रॉम दिस दुनिया इटसेल्फ। और चढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ, और जहां जाके तुम रुकोगे, लास्ट आया जो कि वो ही तुम्हारा जन्नत का आखिरी, तुम्हारा मुकाम होगा। तो ये है जन्नत अर्दी, इस जमीन की से जो शुरू होगी इब्तिदाई जन्नत, फिर यहाँ से ऊंचे लेवल्स होंगे। अब सेकंड पार्ट ऑफ द आया पे आते हैं। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान को समझ आ जाएगी, उस दिन याद आ जाएगा, हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, आंखों से देख रहे होंगे ना। इसी तरह सूरह काफ में आता है, तुम्हारी निगाहों पर से पर्दे हट गए या नहीं। वला बसरु कल यौमल हदीद, यानी पहले तो गैब के पर्दे थे, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम धोखा धोखा समझते थे जन्नत और जहन्नुम। अब तो सब कुछ आ गया ना सामने। और अगर आप नोट करें कि पिछली सूरतें जो हमने पढ़ी हैं, उसमें फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, और फिर आता था सूरह आला में आता है, और दूसरी सूरह में भी फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, वहां भी फज़क्किर का लफ्ज है। और यहाँ पर भी क्या आया, यौम इज़िन यतज़क्करुल इंसान, सेम मायने है। यानी इस दुनिया में तज़क्कुर हो जाए तो वहां फिर बेड़ा पार है सबका। इस दुनिया में फज़क्किर कर लिया तो वहां कामयाबी है। वहां तो तज़क्कुर हो ही जाएगा, हकाइक नजर आ ही जाएंगे, मगर इस वक्त का तज़क्कुर काम आएगा, और उस वक्त का तज़क्कुर काम नहीं आएगा, वो बिल्कुल ला हासिल होगा। बिकॉज द टाइम हैज पास्ट ना। क्या हासिल जब उस दिन सब कुछ याद आ जाए? जब अमल करने का वक्त था, वो वक्त गफलत में गुजार दिया। अब सब जब आंखों ने खुद देख लिया है तो यकीन तो आ ही जाना था, अब क्या फायदा?
یہ ہے ایمان بالغیب، اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہے کاش، ہے کاش میں اس زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے کوئی پہلے سے سامان بھیج دیتا، ہے کاش، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہاں پہ حیاتی کے ورڈ پہ فوکس کریں، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اس کو نظر آ گئی حقیقت کہ اصل زندگی تو یہ تھی، یہ نہیں کہا آخرت کی زندگی، اصل زندگی ہی وہ ہے۔ یا لیتنی، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج چکا ہوتا۔ سورہ عنکبوت میں اسی طرح آتا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس وقت یہ دھوکا ہے کہ رہتا ہے نا انسان کو کہ وہ تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، یقین نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ یہاں اس حقیقت کا پتہ چل جائے تب ہی انسان کا بیڑا پار ہے، مگر اس وقت سمجھ آ بھی گئی تو کیا فائدہ؟ قیامت کے دن کسی تو سب کو ہی سمجھ آنی ہے، یہ سمجھ آ جانی ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت ایکچولی یہ ایک سراب تھا۔ وہ ریگریٹ، کاش، یا لیتنی، کاش میں نے کوئی محنت کی ہوتی، کوئی اعمال ایسے کیے ہوتے، کچھ تو آگے بھیجا ہوتا، کوئی مال دے دیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، کوئی خیر کے کام میں اپنے وقت کو صرف کیا ہوتا، کچھ اپنی صلاحیات لگائی ہوتی خیر کے کاموں میں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں کچھ آگے بھیج دیتا۔ دیکھیں یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ان سے سیکھنا اور ان پر عمل کرنا اور ان سے رغبت لینا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا قیامت کے دن کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جو عذاب دے گا اس جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جس طرح یعنی جکڑے گا ویسا جکڑنے والا کوئی نہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی اللہ ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا، تم سوچ نہیں سکتے، اور اللہ ایسے باندھے گا جیسے کوئی باندھ نہیں سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے تصور سے بالکل، ہماری امیجنیشن سے بالا تر ہے، یعنی اس عذاب کی شدت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یہاں نہیں سمجھ سکتے، یعنی یہاں کی آگ سے وہاں کی آگ کو کمپیئر کرنا پاسبل ہی نہیں۔ وہ جو نزعت للشوا ہے، کلیجے کو کھینچ لینے والی آگ، دل کے اوپر حملہ آور ہونے والی آگ، بس یہ جان لو کہ کوئی ویسا عذاب نہیں دے سکتا جو اللہ دے گا اس روز۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کی وارننگ اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا اظہار۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، سوچ نہیں سکتے، کوئی دے نہیں سکتا، یہ ایمفسس کے لیے ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس ایسی پکڑ کسی نے دیکھی نہیں ہوگی جیسی پکڑ میرے رب کی ہوگی، اور اللہ ایسے باندھے گا نہ باندھ سکے گا کوئی اس کے جیسا باندھنا، جیسی قید ہوگی، جیسی سجین ہوگی، جیسی جہنم کی جیل ہوگی، اس کا کوئی تصور تم یہاں کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی جنتوں کا، نعمتوں کا تصور کر سکتے، اور نہ ہی کیونکہ نہ ہی ان نعمتوں کے بارے میں آتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، ویسے ہی جہنم کی بندش اور تکالیف کا اندازہ بھی تم اس دنیا میں رہ کر ہی نہیں سکتے، چاہو بھی تو ایک لمٹ تک پہنچ کے تمہاری لمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں، تمہاری صلاحیات ختم ہو جاتی ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یہ تھی جہنم کی اور آخرت کے دن کی وعید جو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں دیتے ہیں۔
बस आज यहीं आज के लिए यहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट वीक जो है इस सूरा को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आ जाता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जन्नतियों की बात हो रही है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक कवर करने की कोशिश करेंगे एंड इस सूरा को कंप्लीट करेंगे। अब आप लोगों में से अगर कोई कुछ बात करना चाहे या कोई डिस्कशन है या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। चलें फिर एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और अपने अपने आप से इस कुरान के जरिए जोड़ के रखे। अल्लाह ताला हमें कंसिस्टेंसी दे कि हम इस कुरान के साथ जुड़े रहें, और जब तक इस दुनिया में हमारा वक्त है हम इस किताब को कभी ना छोड़ें। और अल्लाह ताला हमें हक को हक दिखाए और बातिल को बातिल दिखाए। और मुश्किलों में और तकालीफ में ये जो 15वीं और 16वीं आयतें पढ़ी हैं कि कुछ भी हतमी नहीं है, ये याद रखने की तौफीक दे अल्लाह ताला हमें, और एक दूसरे को याद दिलाने की तौफीक दे कि सब कुछ ही आजमाइश है, नेमतें भी वैसी ही आजमाइश है जैसे कि तकालीफ हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।